بابا مدینے میں سغرا انتظار کرتی ہوگی کب علی اکبر پلٹ کر آئے گا، میری بہنوں بھائیوں سے مجھے ملائے گا، میرے بابا سے میری ماں سے مجھے ملائے گا۔ بابا مدینے سغرا انتظار کرتی ہوگی، کون اسے خبر کرے کہ سغرا اب تیرا ویر علی اکبر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ سیدہ سغرا مدینے انتظار، امام علی اکبر میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے۔ اولاد کسے پیاری نہیں، پر میرے امام کا بھی حوصلہ دیکھو، اپنے جوان کا لاشا اٹھا کے کندھوں پہ لائے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کہ عاشورہ کا دن ہے اور محبت اہل بیت کا مجمع ہے، تو آج درود پڑھنے میں بھی اس عشق اور عقیدت کا اظہار نظر آئے۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے نماز، صبر، شہادت، آزمائش اور صبر کا صلہ اور صبر کرنے والوں کا انعام، ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور واقعہ کربلا کو ہم ان آیات کے تناظر میں جب دیکھیں گے تو درس کربلا کو سمجھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہ واقعہ کربلا بیان کرنا محض کوئی قصہ نہیں ہے، اور تجدید حزن کے لیے تو اجازت بھی نہیں ہے۔ اس سے درس لیں، اور کون ایسا مسلمان ہوگا جو شہدائے کربلا کی شہادتوں اور ان پر کیے جانے والے ظلم کو سن کر اس کے دل میں صدمہ پیدا نہ ہوتا ہو۔
کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو ان پر کیے گئے مظالم پڑھ کے یا سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جاتے ہوں؟ محبت رسول میں بہنے والے آنسو، محبت حسین میں بہنے والے آنسو، یہ ایک معمولی آنسو نہیں ہوتے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، محبت اہل بیت کا مطلب کبھی بھی توہین صحابہ نہیں ہوتا، اور محبت صحابہ کا مطلب کبھی بھی توہین اہل بیت نہیں ہوتا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر صحابہ کی محبت کا نام لیا تو ضروری سمجھتے کہ جناب اہل بیت کی توہین کی جائے گی۔ نہیں، اہل بیت کی محبت کا نام لے کے صحابہ کی توہین کرے، یہ بھی شریعت کو گوارا نہیں۔ امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا تھا، امام فخر الدین رازی the 100 famous people of the world میں جن کا شمار ہوتا ہے، دنیا کی 100 مشہور شخصیات، حضرت امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا، ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہ جملہ لکھ کے آگے 2 حدیثیں لکھ دی ہیں کہ سمجھ جاؤ کیسے پار ہے۔ لکھا ہمارا بیڑا پار ہے، آگے ایک حدیث لکھ دی، اصحابی کا نجوم بِأَيِّكُمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سمندر کا سفر کرنے والے لوگ پہلے دور میں جب رات ستاروں کو دیکھتے تھے تو اپنی سمت ٹھیک کرتے تھے۔ دن میں ہوا، لہریں، پانی، کشتی کدھر ہو گئی، رات کو یہ ستاروں کو دیکھتے تھے، اپنی سمت ٹھیک کر لیتے تھے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر ستارے نہ ہوں تو یہ راستہ چلنے والے رستے بھٹک جائیں، اس معنی میں فرمایا گیا۔ اور دوسری حدیث امام فخر الدین رازی نے اپنے بیڑا پار ہونے کی کیا لکھی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا فہلکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب ہمارا بیڑا پار کیسے؟ فرمایا کسی نے تو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑا تو بھٹک گیا، کسی نے کشتی نوح کی مثل، سفینہ نوح کی مثل اہل بیت کو چھوڑا تو ہلاک ہو گیا۔ ہم نے نہ ہدایت کے ستاروں کا دامن چھوڑا، نہ کشتی نوح کا دامن چھوڑا، نہ ہم بھٹکیں گے، نہ ہم ہلاک ہوں گے، انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان صاحب بولے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ان سے ہم پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میں تم میں سے کسی کا پہاڑ برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کے مد جو خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جس نے ان سے پیار کیا میرے پیار کی وجہ سے کیا، جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، اور جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمائے فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے سب کا ذکر کر کے رب کائنات نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، جن کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی، اور پھر ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر تو میرا حوض کا بھی ساتھی ہے، ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں میرے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
फरमाते थे कि सूरज अबू बकर से अफजल किसी इंसान पे कभी चमका ही नहीं है। एक मुकाम पे मेरे मौला ने फरमाया था कि सबसे अफजल इस उम्मत में अबू बकर है, उनके बाद फरमाया उमर इब्ने खत्ताब है। सैयदना मौला मुश्किल कुशा फरमाते थे कि जो मुझे यानी अली मुर्तजा को अबू बकर उमर से अफजल कहे मैं उसे मुफ्तरी यानी झूठे की सजा दूंगा। और एक मुकाम पे मेरे मौला ने फरमाया था कि किसी मोमिन के दिल में, अपना अपना दिल चेक कर लेना, मेरे मौला मुश्किल कुशा दिलों की कसौटी बयान करने लगे हैं। फरमाया किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ ये जमा नहीं हो सकते। ये मोमिन का दिल शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान कर रहे हैं। किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ जमा नहीं हो सकते। और एक मौका पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 360 नेकी की खसलतें हैं। There are 360, ये 360 खसलतें हैं नेकी की। और मैं इनमें से एक खसलत भी किसी के अंदर आ जाए वो जन्नती हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनमें से कोई खसलत मेरे अंदर भी है? अबू बकर तुझे मुबारक हो, मेरी उम्मत में तू है वो जिसके अंदर वो तमाम 360 खसलतें पाई जाती हैं। और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा उमरा फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़दा उमरा फ़क़द अबग़दनी। जिसने उमर से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाए लौ कान बअदी नबियुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर जरूर नबी होता। निकाहे नबुव्वत ने उमर इब्ने खत्ताब के अंदर वो खुसूसियात देख ली कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी मुमकिन होता तो फरमाया उमर इब्ने खत्ताब जरूर नबी होता। और जिनके बारे में फरमाया कि आसमान का हर फरिश्ता उमर की इज्जत करता है, जमीन का हर शैतान उमर के साए से भी भागता है, वो उमर जिनके बारे में फरमाया कि मेरे बाद उमर जहां भी होगा हक इसके साथ होगा। फरमाया इन्नल्लाह तआला जअल हक अला लिसान उमर व कल्बिही, बेशक अल्लाह ने मेरे उमर की जबान और दिल पर हक जारी कर दिया है। वो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुराद रसूल भी है, जो खलीफा रसूल भी है, जो वज़ीर रसूल भी है, जो दामाद बतूल भी हैं। उमर इब्ने खत्ताब मौला मुश्किल कुशा और सैयदा खातून जन्नत के दामाद भी हैं। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नुमा की सगी बहन सैयदतुना उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना फारूक आज़म के निकाह में आई। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो उनसे हम प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया था कि अगर मेरे पास 10 बेटियां भी होती, एक एक करके इंतकाल करती रहती, सब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के निकाह में देता रहता कि मैं इससे प्यार करता हूँ, उस्मान से अल्लाह प्यार करता है, उस्मान अल्लाह रसूल से प्यार करता है। और जिनके बारे में फरमाया था हर नबी का जन्नत का एक साथी है और मेरा जन्नत का साथी उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। जिनके बारे में फरमाया था कि मेरे उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। जिनके बारे में फरमाया था कामिलुल हया वल ईमान। जिनके बारे में फरमाया गया था कि उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुबारक हस्ती है जिन्होंने 2 बार रसूल पाक से जन्नत खरीदी है। और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी कायनात में ये वस्फ़ हासिल है, किसी और शख्स को ये फजीलत हासिल नहीं है जो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को किसी भी पैगंबर की 2 बेटियां किसी के निकाह में कभी भी ना आई थी। ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है कि नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, वो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और मैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन ज़ुल्हिजरतैन ये इनके औसाफ अलकाब हैं। ज़ुन्नूरैन 2 नूर वाले। हैरत होती है उन लोगों पर भी जो हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन तो कहे, मुस्तफ़ा के नूर का इनकार करें कि जब हजरत उस्मान गनी के निकाह में
हुजूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई। जिस पैगंबर की बेटियां किसी के निकाह में आए तो उस उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला बना दे। तो जिस नबी की बेटियों से कोई नूर वाला बन जाता है, उस नबी के अपने नूर की शान का आलम क्या होगा। और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी व मन अबगद अलीयन फकद अबगदनी। जिनसे हमारे नबी प्यार करें, फरमाया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल से प्यार करता है, अल्लाह रसूल उससे प्यार करते हैं। हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया था, ये कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता और कोई मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। सहाबा कहते हैं हम मुनाफिक को अली अल मुर्तज़ा के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे कि जिसके चेहरे को देखो अली अल मुर्तज़ा का जिक्र सुन के, इनकी फजीलत सुन के, इनकी शान व अज़मत सुन के जिसके माथे बल आ जाए, समझ जाओ ये वही है जो अली के जिक्र से चिढ़ता है। और ये मुनाफिक की पहचान बयान की गई। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। आपने बसों वैगनों पे एक स्टिकर देखा होगा, लिखा होता है सिर्फ अल्लाह मददगार, आगे एक जुमला लिखा होता है बाज़ जगह, बाकी शिर्को बिद्दत। ये किसी आयत का तर्जुमा नहीं है, ये किसी हदीस का तर्जुमा नहीं है, ये किसी सहाबी का कौल नहीं है। कुरान की आयत क्या है वो असल आयत सुन लो। ये आयत कुरानी की तहरीफ है जो स्टिकर ऐसा लगा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। पहले इस आयत का शान नुज़ूल सुन लो और मजा आएगा आपको। आयत पढ़ते हुए मजा आएगा। आयत का शान नुज़ूल बयान किया बात तफसीरों के अंदर। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नमाज पढ़ रहे हैं, सवाली दरवाजे पे आया, मस्जिद के दरवाजे पे सवाल किया, सदा लगाई, वापस जाने लगा। शेर खुदा रुकू में जाते जाते एक ढीली अंगूठी थी उंगली में, रुकू में जाते जाते अमले कलील के साथ अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी कि सवाली खाली ना चला जाए। रुकू में जाते जाते अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी, सवाली खाली ना वापस चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। कौन है मददगार? अल्लाह। आगे सुनो क्या अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, और उसका रसूल भी मददगार है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युअतूना ज़काता व हुम राकिऊन, जो रुकू करते करते भी ज़कात अदा कर देते हैं वो भी तुम्हारे मददगार है। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे, एक गुनाह मुआफ नहीं। दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। या रसूल अल्लाह, या अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने हमें सारे सहाबा और अहले बैत का प्यार अता किया है, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने शेर खुदा की मोहब्बत हमें अता की है, वो शेर खुदा जिनका चेहरा देखना इबादत, वो शेर खुदा जिनका जिक्र करना इबादत, वो शेर खुदा जिनकी मोहब्बत रब के कुर्ब का जरिया इनको चादर के नीचे लिया था ना, सैयदा खातून जन्नत को चादर के नीचे लिया, हसनैन करीमैन दोनों शहजादों को चादर के नीचे लिया। चादर के नीचे आ गए 5 तन पाक चादर के नीचे। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता ही ये है कि तुम्हें हर नापाकी से दूर रखे, तुम्हें सुथरा करे, खूब सुथरा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर के नीचे लेकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, फतहिरहुम ततहीरा। अल्लाह
اللہ انہیں ستھرا کر دے، خوب ستھرا۔ رب کائنات کے محبوب چادر کے نیچے لے کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ انہیں ستھرا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے، ناپاکی کو ان سے دور رکھنے کا اللہ نے اعلان کیا۔ حضور چادر کے نیچے لے کر کہے اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ستھرا کر دے، خوب ستھرا۔ اب مصطفیٰ کی چاہت ان کی پاکی، اللہ کی چاہت ان کی پاکی، اللہ نے ان کو ستھرا کیا، خوب ستھرا۔ اور چادر کے نیچے یہ 5 تن ہم نے دیکھے، ایک گھر کا منظر دیکھا، ہم نے گھر کا منظر دیکھا۔ مصطفیٰ مولا مشکل کشا سیدہ خاتون جنت امام حسن امام حسین، اب یہ ایک 5 تن ہمیں نظر آئے۔ گھر کا منظر ہے، ایک منظر ہم نے مسجد میں دیکھا، در کا منظر دیکھا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم۔ ہم نے یہ منظر در پہ دیکھا، مصطفیٰ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ایک 5 تن گھر میں نظر آئے، ایک 5 تن در پہ نظر آئے۔ ہم گھر کے بھی منکر نہیں ہیں، ہم در کے بھی منکر نہیں ہیں، ہم تو ڈبل 5 تن ہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے۔ ہاں یہ ایک میں نے ایک محبت کی بات کی ہے، ورنہ جو اصل 5 تن پاک جن کے لیے بولا جاتا ہے وہی شیر خدا سیدہ خاتون جنت امام حسن و حسین اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 تن کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے دعا دی اے اللہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اسے اپنا پیارا بنا لے، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت کی دشمنی اللہ کی دشمنی کا ذریعہ ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی بھی شیطانی سوچ کا شکار نہ ہو جانا، اللہ کے کسی پیارے کی دشمنی دل میں نہ آنے دینا، کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کے فرد کی کبھی دل میں کوئی کمزور بات نہ آنے دینا۔ اور پھر ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں جن کے بارے میں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنے ہی سردار ہوئے نا، کن کے سردار ہیں؟ ہمارے سردار ہیں۔ گج وج کے بولو نا، امام حسن اور حسین ہمارے مولا گواہ رہنا۔ ہم نے امام حسن و حسین کو دل و جان سے اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا سردار مانا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو ہم بڑے جو ہے وہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار۔ اور ان دونوں کی محبت کا فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہ دونوں وہ شہزادے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، اور فرماتے تھے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ 2 میرے دنیا میں پھول ہیں۔ انہیں اپنے بیٹا کہا، اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ بھی سوار کیا، اپنے سینے پہ کھلایا۔ ایک جنازے میں شرکت کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی، رازدار مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریب آئے، اپنی چادر کے ساتھ میرے امام کے قدموں کی مٹی صاف کرنے لگے۔ امام نے دیکھا، کہا بڑی عمر کے حضرت ابو ہریرہ، کہ چچا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ پاؤں ہٹانے لگے۔ سیدنا امام حسین نے اپنے پیر ہٹائے کہ حضور آپ صحابی رسول، آپ کی عمر بڑی، آپ چچا ابو ہریرہ میرے پیروں کی مٹی کیوں صاف کر رہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جو جملے وہاں ارشاد فرمایا کہ اے حسین ابن علی،
جو مرتبہ تمہارا میں جانتا ہوں، لوگوں کو پتا چل جائے، تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے پھرے۔ یہ وہ امام حسین ہے جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے لوگوں میں نے امام الانبیاء کے سینے پر حسین ابن علی کو کھیلتے دیکھا ہے، سینہ مصطفیٰ پر قدمین حسین لگتے ہو، اور جو راکب دوش مصطفیٰ ہو، کیونکہ جب کربلا کی تاریخ ہم بیان کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کون لڑا، کس سے لڑا، کیوں لڑا اور کیا ہوا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو درس سمجھ میں آئے گا۔ کون لڑا؟ یزید پلید، بدبخت، لعین، فاسق، فاجر، شرابی، وہ بدکار، وہ یزید۔ آج کے دور میں بھی کئی ایسے سوچ کے لوگ دیکھے گئے کہ جو یزید کو اچھا کہتے ہیں، جو یزید کو اچھا کہے وہ بھی اچھا نہیں۔ یاد رکھے، میرا ایک کالج فیلو تھا، میں دوستوں نہیں سے کہہ سکتا، کالج کا ساتھی تھا، ایک ملاقات ہوگی کہیں، یزید کی فیور میں کوئی باتیں کرنے لگا، یہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، تو یزید یوں تو یوں۔ میں نے کہا یار لمبی بحثیں چھوڑ، ہاتھ اٹھا، دعا کرتے اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے اور میرا حشر حسین کے قدموں میں کر دے۔ مقدی کال مکا، اللہ تیرا حشر یزیدیوں کے ساتھ کرے، میرا حشر حسین ابن علی کے قدموں میں کر دے۔ مانگ دل سے دعا۔ یزید کی فیور کی بات کرتا ہے، وہ فاسق و فاجر اور ظالم، وہ شرابی و بدکار انسان یزید، جس نے امام علی مقام اور ان کے رفقا پر ظلم اور ستم ڈھائے، کربلا کا اتنا بڑا سانحہ، پھر مکے پر پتھر برسائے، ہزاروں صحابہ کو شہید کیا، مدینے پر پتھر برسائے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و اقامت کے ساتھ جماعت نہ ہو سکی۔ ریاض الجنہ جہاں پیشانیاں سجدوں کو ترستی ہیں، اس ریاض الجنہ کے اندر 3 دن تک یزیدی فوج کے گھوڑے بندے پیشاب کرتے رہے، ہزاروں صحابہ مدینے میں شہید کر دیے گئے، ان کے گھر لوٹ لیے گئے۔ یزید پلید کا ایک کالا کرتوت ہو تو بتایا جائے اس بدبخت کو، اور اس بدبخت نے کن پر ظلم کیے، اور وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے محبوب فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین، جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے، جن کے بارے میں میرے محبوب فرماتے تھے، کسی نے کندھوں پہ دیکھ کر کہا تھا نعمل مرکب، کتنی پیاری سواری ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا دیکھ نعمل راکب، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ خاتون جنت کے پاس آ کے کہتے تھے فاطمہ گھر کے کام تجھے کرنے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اپنے گھر سے آتے خاتون جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں فاطمہ کام چھوڑ، پہلے حسین کو دیکھ، حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے، جن کا بچپن کا رونا بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک ہرنی کا بچہ کسی شکاری نے شکار کیا، بارگاہ رسالت میں تحفہ پیش کیا، امام حسن کھیل رہے تھے، ان کو عطا کر دیا، یہ گھر لے کے گئے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ پوچھا بھیا یہ بچہ کہاں سے ملا ہرنی کا؟ کہا نانا جان نے دیا، یہ بھی حاضر ہوئے، کہا نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے۔ اب ایک ہی بچہ شکاری نے تحفہ پیش کیا تھا، قریب تھا کہ امام حسین رو پڑے، کیا دیکھا؟ ہرنی آ رہی ہے، بچہ لے کر آ رہی ہے، کہا آقا ایک بچہ شکاری نے شکار کر لیا تھا، وہ امام حسن کو آپ نے دے دیا، دوسرا بچہ میں خود لے آئی ہوں، حسین کو رونے نہ دیجئے گا، حسین کو رونے نہ دیجئے گا۔ جس حسین ابن علی کا رونا محبوب خدا کو گوارا نہیں، جس حسین ابن علی کا بچپن میں رونا بھی گوارا نہیں، اب خود غور کرے وہ یزیدی کتنے بدبخت تھے جنہوں نے ان کو ستایا، ان کو دھوکے سے گوفے بلایا، ان کے بچوں کو پیاسے رلایا، ان کی گردن پہ خنجر چلایا۔ ان یزیدیوں نے جو ظلم کیے، جو ستم کیے، ان پہ پانی بند کیے،
ظلم و ستم کی آندیاں چلائی، ان بدبختوں کو یاد نہ رہا کہ ہمارے سامنے کون ہے۔ امام نے عاشورہ کی صبح کو خطبہ دیا تھا، آج 10 محرم کے دن امام خیمے سے نکلے، خطبہ دیا کہ لوگوں ٹھہرو، آگے نہ بڑھو، جلدی نہ کرو، دیکھو یہ خیمے کن کے ہیں، اہل بیت نبوت کے، خاندان رسالت کی بہو بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، لوگوں آگے نہ بڑھو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ میرے امام نے واضح کر دیا تھا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، پر مجھے پہچانو میں کون، میرے بابا کون، میری والدہ کون، میرے نانا کون، لوگوں مجھے پہچانو، میں وہ حسین جو راکب دوش مصطفیٰ، میں وہ حسین جو امام الانبیاء کے سینے پہ کھیلتا رہا، میں وہ حسین جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، میں وہ حسین جس کے لیے اللہ کے نبی اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، میں وہ حسین جس کے ہونٹوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما، جس کے گلے کو حضور نے چوما، جس کی زبان پر اپنی زبان حضور رکھ دیا کرتے تھے، میں وہ حسین جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، اپنی دوسرے بات وہ ران پر اپنے بیٹے ابراہیم کو لیا، اور دونوں میں سے ایک بیٹا رکھنے کا اختیار ملا تو اپنا بیٹا مجھ پر تصدق کر دیا تھا، میں وہ حسین ابن علی ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی شہزادی کونین کا بیٹا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی سبط پیغمبر نہیں ہے میرے سوا، کسی بھی نبی کا کوئی بھی نواسا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا لوگوں حجت قائم ہو گئی، اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا، قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر۔ امام نے واضح کر دیا، یزید کے بارے میں بتایا، وہ فاسق ہے، وہ شرابی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ سود کا اور محرمات سے نکاح کا، قرآن کے احکام کا منکر ہو گیا، اب ایسے کی بیعت مجھ جیسا نہیں کرتا۔ امام نے واضح کر دیا۔ یزیدی آگے بڑھتے ہیں، امام علی مقام کی پہچان کو، امام علی مقام کے خطبے کو، امام کی عزت و شان کو، امام کے مقام مرتبے کو، سب کچھ ان کے سامنے ہے، مگر آنکھوں پہ دنیا کی حوث کی پٹی بندھ گئی، دنیا کے اقتدار کا نشہ، یزید کو تخت کا لالچ، ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری کا لالچ، شمر اور ابن سعد کو موصل اور ریاح کی رے کی سلطنت کا لالچ، یہ یزیدی انعام کے لالچ میں اندھے ہوئے امام کے خیموں کی طرف بڑھے۔ امام کے ساتھیوں کے ہمت اور حوصلے بھی دیکھو، روئے زمین نے ایسے ہمت والے، ایسے حوصلے والے، ایسے جذبے والے نہیں مجاہد دیکھے ہوں گے کہ جن کا سپہ سالار رات کے سناٹے میں چراغ بجھا کے کہے کہ صبح یا تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، نیزے چلیں گے، گردنیں اڑیں گی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میں سے جو چاہے ایک ایک کر کے سرحدوں کی طرف نکل جاؤ، مجھے چھوڑ جاؤ، یہ تمہیں نہیں روکیں گے، مجھے روکیں گے، میں یہاں بیٹھا ہوں، تم چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا، تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا، حیرت کہ سب بیٹھے ہیں، دوبارہ کہا میں تم پر کوئی گلہ نہیں کروں گا، شکوہ بھی نہیں کروں گا، میں تم سے راضی ہوں، چلے جاؤ، جانے بچا کے نکل جاؤ۔ 3 بار ایسا کیا، ایک بوڑھے ساتھی اٹھے کہا، بعد نے کہا مسلم بن اوسجہ تھے، کہا حضور ہماری محبت کا اتنا امتحان نہ لیں، آپ سے یہاں جدا ہو کے کتنا عرصہ جی لیں گے، 10 سال 20 سال 30 سال، آخر تو موت آئے گی۔ آپ کے نانا جان کو محشر میں کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے نواسے کو اکیلا چھوڑ کر تم دشت تر کربلا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ امام نے فرمایا پھر صبح شہادت کے لیے تیاری پکڑو۔ صبح ابن سعد نے تیر چلا کر اعلان کیا کہ حسین میں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام کے ساتھی ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ قرآن کی تفسیر سمجھانے لگے ہیں۔ میرے امام کربلا میں قرآن کی تفسیر سکھا رہے امت کو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔
اور فرمایا والا نبلونکم، تاریخ انسانیت میں کسی ایک جنگ میں یہ پانچوں چیزیں جمع ہوئی ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا، یہ وہ کربلا کا میدان تھا جہاں یہ پانچوں چیزیں جو آزمائش کی قرآن نے بیان کی جمع ہو گئی. والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ نے فرمایا ضرور آزمائے جاؤ گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی، جالوں کی کمی، پھلوں کی کمی. یہ پانچوں کمیاں تھیں میدان کربلا میں. میرے امام پر اتنا بڑا امتحان، اور اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جو جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے امام نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. زبان پہ انا للہ وانا الیہ راجعون قرآن کے الفاظ جاری ہیں. ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے درود بھی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اور یہی ہدایت پر ہیں. امام کے ساتھ یہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے. میدان کربلا میں وہ منظر بھی آیا جب سیدہ سکینہ امام کی شہزادی آپ کے چچا، اپنے چچا جناب عباس علمدار کے پاس سوکھی زبان لے کے بیٹھی ہے. نہ چچا اب پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی. جناب عباس مشکیزہ لے کے خود تیار ہو کے نکلے. امام فرماتے عباس دیکھ زین العابدین بیمار ہے اور کربلا سے مدینے تک سفر بڑا طویل ہے، ان اہل بیت کے خاندان کو مدینے لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے. جناب عباس کہتے نہیں بھیا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان بدبختوں کے تلواریں اور نیزے آپ کے سینے تک نہیں پہنچنے دے سکتا. امام تیاری کر کے خود جاتے ہیں. امام عباس کو جناب امام حسین اپنے ہاتھوں سے سواری پہ سوار کرتے. شیر خدا کا شیر، حیدر کرار کا لال جناب عباس علمدار جب فرات کے کنارے پہنچے تو یزیدی فوج کا جو دستہ فرات کے کنارے پہرے پہ متمکن تھا یہ آگے لگ کے بھاگ رہا ہے، کیونکہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چرخے کوہن کانپ رہا ہے. شیر خدا کا شیر جدھر رخ کرتا ہے یزیدی آگے لگ کے بھاگتے ہیں. درائے فرات پہ پہنچے، مشکیزہ پانی سے بھرا، کندھے پہ لیا، پلٹنے لگے، خیموں کی طرف نظر، پیاس اپنے 3 دن کے پیاسے، پانی لیا، پینے لگے. تصور آیا عباس تو خیموں تک پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. دیکھ سکینہ پیاسی ہے، زین العابدین پیاسے ہیں، تیرا امام پیاسا ہے. سیدنا عباس علمدار نے پانی پینے کا خیال چھوڑا. شمر کہہ رہا ہے عباس تیرا میرا رشتہ ننیال کا بنتا ہے. مولا مشکل کشا کی جن زوجہ سے امام عباس پیدا ہوئے وہ شمر کہتا تھا میرا رشتہ ادھر کا، تیرا میرا ماموں بھانجے کا رشتہ بنتا ہے. عباس تیرے لیے میں امان لکھوا کے لایا ہوں. میرے عباس علمدار نے فرمایا بدبخت میں تیری امان پر ٹھوکر مارتا ہوں. حسین ابن علی شہزادہ رسول کو تو امان نہیں دیتا اور مجھے امان دیتا ہے. امام عباس نے اس کے امان کو ٹھکرایا، خیموں کی طرف پلٹے، گھیرے میں لیا. اس بدبخت نے نیزہ مارا امام عباس کے بازو پہ، مشکیزے والے بازو پہ. اب امام عباس کا بازو کٹا، مشکیزہ دوسرے کندھے پہ لیا، دوسرے کندھے پہ تلوار ماری اس بدبخت نے، اور آپ کا بازو کٹا. مشکیزہ کٹے بازوؤں کے ساتھ ہونٹوں میں دبا کے امام عباس سینے سے لگا کے خیموں کی طرف پلٹے. ایک بدبخت نے تلوار ماری، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی کھا کے کربلا میں بکھر گیا. جناب عباس چکرا کے سواری سے نیچے آئے. جناب حسین دوڑے، عباس علمدار کے کٹے بازو اور ان کا مقدس لاشا اٹھا کے لانا یہ بھی میرے امام ہی کا حوصلہ تھا. امام اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کے لائے. یزیدی جب وہ شور کرنے لگے حسین تیرا علم اٹھانے والا گر گیا. عباس کو شہادت ہو گئی، عباس گر گئے، حسین تجھے شکست ہو گئی، حسین تو ہار گیا. اب جب یہ انہوں نے آوازیں لگائی نا، ایک نوجوان ایسا جس کے چہرے کو دھوپ کی تمش نہ لگ جائے، خیمے والے اندر بٹھا رہے ہیں اور وہ جو بازوؤں کا کلابہ توڑ کے نکلتا ہے دروازے پہ آ کر کہتا ہے کون کہتا ہے حسین ابن علی کو شکست ہو گئی؟ ابھی ہم شکل پیغمبر زندہ ہے، ہم شبیہ رسول خدا زندہ ہے، ہم شکل پیغمبر. علی اکبر آتا ہے. امام فرماتے علی اکبر بیٹا رک، دیکھ زین العابدین بیمار، ایک خاندان رسالت کی بیویاں، ان کو مدینے لے کے جانا ہے.
سفر بڑے طویل. جناب علی اکبر اپنے بابا کے قدموں میں گرے. اے نوجوانوں، اے نماز قضا کرنے والوں، اے دین سے جی چرانے والوں، سنو میدان کربلا کے اس نوجوان کی بات جو اپنے بابا کے قدموں میں گر کر کیا اجازت مانگ رہا ہے. تم دنیا، پیسہ، نشہ، کسی عورت، دولت کے لیے روتے ہو نا. میرا شیر خدا کا پوتا، حیدر کرار کا پوتا، خاتون جنت کا پوتا، ہم شکل پیغمبر، اس امت کا سب سے خوبصورت نوجوان اپنے بابا کے قدموں میں شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں. شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں. امام کے قدم پکڑ لیے ہیں. بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی شہید ہو جاؤں اسلام میں. امام کا حوصلہ تو دیکھو، اپنے جوان کو دولہا بنا کے مقتل کی طرف بھیجنا، یہ بھی میرے امام کا حوصلہ تھا. اب جب امام علی اکبر میدان میں آئے، یزیدی ایک ایک کر کے سامنے آتے ہیں، کٹتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے آتے ہیں، کٹتے چلے جاتے ہیں. شمر کہتا ہے بدبختو، تم میں اتنی بھی طاقت نہیں. 3 دن کا ایک پیاسا 18 سال کا نوجوان، تم سے قابو نہیں آتا، تم سے پکڑا نہیں جاتا. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، تلواریں برسنے لگی، تیر چلنے لگے، نیزے مارنے لگے. جناب علی اکبر کے سینے پہ ایک نیزہ لگا، چکرا کے سواری سے نیچے آئے. یزیدی بدبخت اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے ہم شکل پیغمبر کے چہرے کو روندنے لگے. میرے امام تلوار لے کر نکلے، کہا بدبختو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے ہم شکل کی صورت کو بھی سلامت نہیں چھوڑو گے. اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے علی اکبر کے چہرے کو روندنے والوں، تم محشر میں کیا منہ لے کے اٹھو گے؟ امام نے یزیدیوں کو پرے کیا، علی اکبر کو اپنی گود میں لیا، آنکھوں میں آنسو دیکھے پوچھا علی اکبر روئے کیوں؟ کہا بابا ایک بات، ایک تصور نے رلا دیا. کہا بیٹا علی اکبر کیا جوانی کا؟ نہیں بابا. کیا دنیا چھوٹنے کا غم؟ کہا نہیں بابا. کیا اپنے فیصلے کا افسوس؟ کہا نہیں بابا. پھر بیٹا علی اکبر روئے کیوں؟ کہا بابا جب مدینے سے چلے تھے تو اہل بیت کی ایک بی بی رہ گئی تھی پیچھے. سیدہ سغرا سے کہا تھا بیٹی سغرا حالات اچھے ہو گئے اور تمہارے شوہر بھی سفر سے آ جائیں تو علی اکبر آ کے تمہیں لے جائے گا. بابا مدینے میں سغرا انتظار کرتی ہوگی کب علی اکبر پلٹ کر آئے گا، میری بہنوں بھائیوں سے مجھے ملائے گا، میرے بابا سے میری ماں سے مجھے ملائے گا. بابا مدینے سغرا انتظار کرتی ہوگی، کون اسے خبر کرے کہ سغرا اب تیرا ویر علی اکبر پلٹ کر نہیں آئے گا. سیدہ سغرا مدینہ انتظار. امام علی اکبر میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے. اولاد کسے پیاری نہیں، پر میرے امام کا بھی حوصلہ دیکھو، اپنے جوان کا لاشا اٹھا کے کندھوں پہ لائے نا. امام کی زبان پر قرآن کی تلاوت، خیمے میں آ کے بیٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تلاوت زبان پہ جاری ہے. گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی، امام کے قدم پکڑ لیے. امام نے آنکھ کھولی، دیکھا تو گود میں علی اصغر 6 مہینے کا بچہ امام کا، اور قدموں میں شہید. امام کے قدم پکڑ کر کہتی آقا میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، کبھی بیویاں جیسے فرمائشیں کرتی ہیں، میں نے کوئی خواہش فرمائش نہیں کی. اس مشکل گھڑی میں میں آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالتی، میں کوئی بیوی ہونے کا حق جتانے نہیں بیٹھی، ایک منگتی بن کے بیٹھی ہوں. آپ کے گھر کی ریت ہے کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے. میں بیوی ہونے کا حق جتانے نہیں بیٹھی، میں ایک منگتی بن کے سوالن بن کے بیٹھی. میرے لیے نہیں، بیمار زین العابدین کے لیے نہیں، سیدہ سکینہ کے لیے نہیں، بی بی زینب کے لیے نہیں. 6 ماہ کا بچہ ہے میرا، اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا، پانی کی کمی کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ گیا، پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو گیا. میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے پیاسا دنیا سے جا رہا ہے. آقا نہ کرنا. اس 22,000 کے یزیدی لشکر میں کوئی تو اولاد والا ہوگا، کوئی تو دل والا ہوگا، کسی کو تو حیدر کرار کے پوتے پر پیار آئے گا. میرا دل رکھنے کے لیے ایک بار لے جاؤ. امام اٹھا کر علی اصغر کو چادر میں لپیٹ کے لے آئے. ابن سعد کہتا ہے حسین قرآن لے کر آگے صلح کے لیے. شمر کہتا صرف یزید کی بیعت پر صلح ہوگی.
امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت تو نہیں کرتا، اگر میں نے بیعت ہی کرنا ہوتی تو قاسم کی جوانی کٹنے سے پہلے کر لیتا، عباس کے بازو کٹنے سے پہلے کر لیتا، علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑنے سے پہلے کر لیتا، اپنے بھانجے اونو محمد کے لاشیں تڑپنے سے پہلے کر لیتا۔ میں یزید کی بیعت کی بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو ایک ماں کے مجبور کرنے پر ایک بچہ اٹھا کے لایا ہوں۔ یہ تمہارے امام اور امیر مولا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ ان کا پوتا ہے، اس شیر خدا کا پوتا میرے ہاتھ میں ہے، آج میرے ساتھ ایک سودا کر لو، علی اصغر کو چند گھونٹ پانی کے پلا دو گے نا، حوض کوثر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سیراب کروا دوں گا۔ حوض کوثر کے سودے ہو رہے، مگر دنیا کی محبت کے اندھے لوگ، بدبخت لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے حسین کا بچہ چھین لو، بلیک میل کریں گے، جب تک بیعت نہیں کریں گے بچہ نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا بدبختو تم سے مجھے کسی محبت کی امید نہیں، تیر چلانے لگے کہ حسین بچہ مار دیں گے اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی۔ امام نے بازوؤں میں لپیٹا جناب علی اصغر کو، ہرمل نے زہر میں ڈوبا ہوا ایک تیر اس زور سے چلایا کہ امام کا بازو چھیلتا ہوا تیر جناب علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر واپس کھینچا، 6 مہینے کے بچے کا گلا ہوتا ہے کتنا، جناب علی اصغر کا گلا کٹ گیا، گردن لٹک گئی، خون کا فوارہ نکلا، میرے امام نے خون علی اصغر پر ہاتھ رکھا، ایک جملہ بولا علی اصغر اپنے بوڑھے باپ کے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، اپنی ماں کی آغوش تک تو پہنچ۔ جناب امام نے پیشانی پہ ہونٹ رکھے، علی اصغر نے آخری جھرجھری لی، میرے امام کے ہاتھوں میں جام شہادت نوش کیا، امام خیمے میں لائے، چادر چہرے پہ رکھی ہوئی ہے، سیدہ کہتی دیکھا میرا بچہ پیاسا تھا، میں نہ کہتی تھی اس 22,000 کے لشکر میں کوئی تو اولاد والا ہوگا، میرے بچے کو پانی ملا، کتنے اطمینان کی نیند سو گیا ہے۔ امام نے جب چادر چہرے سے ہٹائی فرمایا دیکھ شہروانو تیرا علی اصغر بڑی میٹھی نیند سو گیا، حوض کوثر سے سیراب ہو گیا۔ علی اصغر کا کٹا گلا دیکھ کر خیمے والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ایک اولاد رکھنے والا مسلمان اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہی زور کا وقت، یہی جمعہ کا دن، 10 محرم کا دن، عاشورہ کی یہ سپہر، 7 والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیار ہوتے ہیں، اپنے نانا جان کا امامہ، مولا مشکل کشا کی تلوار، امیر حمزہ کا نیزہ، اب یہ تیاریاں کر کے جب میرے امام چلنے لگے، سیدہ زینب خیمے کے دروازے تک چھوڑنے آئی، کہا بھیا امت کی عورتوں کے لیے ایک مثال آج زینب بنت علی المرتضیٰ بھی قائم کر جائے گی کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو دولہا بنا کے سواری پہ سوار کرتی رہی، علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو دولہا بنا کے مقتل کی طرف روانہ کیا، امت کی عورتوں کو پتا چلے کہ دین بڑی قربانیوں سے تم تک پہنچا ہے۔ سیدنا امام علی مقام پھر سواری پہ سوار ہو کے میدان کربلا میں آئے، ایک بار پھر خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں ڈرو اس وقت سے جب تم پچھتاؤ گے، میرے پر ظلم کر کے تم ساری زندگی پچھتاؤ گے، میں نے کسی کا گھر نہیں لوٹا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا مال نہیں لوٹا، میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تمہارے خط تھے، خطوں کے ڈھیر سامنے رکھے، تم نے بلایا آیا، تم نے بیعت میرے بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کی، ان کے خط پر میں آیا، تم نے دعوت دی میں آیا، تم نے یزید کی بیعت کا انکار کیا میں آیا، تمہارے بلانے پہ آیا، میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا، قتل نہیں کیا، مال نہیں لوٹا، تلوار نہیں اٹھائی، اب میں مجھ پر ظلم کرو گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ امام نے پھر خطبہ دیا، آگے بڑھے، شمر کہتا کسی بات کو نہیں ہم مانیں گے، صرف یزید کی بیعت پر بات ہوگی۔ امام نے فرمایا حجت قائم ہو گئی، اب یہ چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر امام کو جو ہے وہ چھلنی کرنا چاہتے ہیں، جدھر امام کی تلوار جاتی ہے یزیدی آگے لگ کے دوڑ جاتے
رہے ہیں شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کون کرے, حیدر کرار کے شیر کا مقابلہ کون کرے. امام کے سامنے ایک ایک آنے کی تو ہمت ہی نہیں نا, یزیدی کٹتے چلے جا رہے ہیں. شمر اور ابن سعد کہتے ہیں اور ڈرپوک لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, 3 دن کا ایک پیاسا مسافر صبح سے لے کر اپنے بھائیوں بیٹوں اور بھتیجوں کے لاشیں اٹھانے والا ایک مسافر, تم سے قابو نہیں آ رہا, 3 دن کے پیاسے کو تم قابو نہیں کر پا رہے. امام کو گھیرے میں لیا, چاروں طرف سے تیر برسانے لگے, ڈرتے قریب نہیں آتے, دور سے تیر مارے جا رہے ہیں. تیروں سے پورا جسم چھلنی ہو گیا اور تلواریں قریب آ کے مارتے, نیزے مارتے, 32 زخم تلوار کے, 33 زخم نیزے کے, تیروں کی گنتی نہ ہو سکی. امام کا جسم لہو لہان, پیشانی سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون بہ رہا ہے. امام سواری سے نیچے آئے, سیدہ فضہ امام کے گھرانے کی کنیز یہ باہر کھڑی منظر دیکھ رہی ہے. جب امام سواری سے نیچے آئے تو اس وقت سیدہ فضہ کا خیمے کی طرف دوڑی, بی بی زینب کو لپٹ کر کہتی ہے سیدہ امام کا امتحان پورا ہو گیا, اپنا امتحان اب شروع ہو گیا. سیدہ زینب نے آواز دی بیبیوں اکٹھیا ہو جاؤ, اب خیموں کو جلایا جائے گا, خیموں کی طرف حملہ ہوگا. تمہارا پردے کا, تمہاری چادر نہ اترے, سروں سے دوپٹہ نہ اترے, تمہارے پردے کا لحاظ رہے. خاندان رسالت کی بیبیوں کے پردے کی تحفظ کی ذمہ داری سیدہ زینب نے لی ہے. اب جدھر امام علی مقام کربلا کے میدان میں گرے, اپنا سر زمین سیب و کربلا پہ رکھا, سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائی, امام نے سجدے میں سر رکھا. بعض نے لکھا شمر آگے آیا, بعض نے لکھا خولی بن یزید نے نیزہ مارا یا خنجر مارا, امام کا سر تن سے جدا کر دیا. امام نے سجدے میں سر قربان کر کے ایک پیغام دے دیا کہ شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے. سجدے میں پڑا, شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے. سجدے میں پڑا, کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں, کیونکہ یہ شیر خدا کا شیر ہے جس نے سجدے میں سر قربان کر کے ہمیں نماز کی عظمت بتا دی, ہمیں سجدوں کی عظمت بتا دی, ہمیں قرآن کی عظمت بتا دی, ہمیں دین کی عظمت بتا دی. اور یہ وہ ہے جن کے بارے میں میرے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا تھا کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے حقدار ہو تم جو مدح کر رہے ہو اہل بیت کی, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے, ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار, خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانے اہل بیت. باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا, ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت. جمعہ کا دن ہے, کتابیں زیست کی طے کر کے اپنے روزے کھولتے ہیں صائمانے اہل بیت. کس شکی یعنی بدبخت, کس شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. جان دینا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جانے عالم ہو فدا اے خاندانے اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بیت. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. خشک ہو کر خاک ہو جا, خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. وقت آخر کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ, وقت آخر کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. بے ادب گستاخ
فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین۔ تشریف رکھیں۔ میں مہمانوں جگہ دین واسطے گزارش کرانگا جڑے میزبان نے وہ سٹیج خالی کر دیں گے تاکہ ساڑھے مہمانوں بیٹھن واسطے قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے نے، آل نبی اولاد علی فخر السادات جناب صاحبزادہ سید سلطان محمود شاہ صاحب چراہی اور جناب عزت باب عالم نبیل فاضل جلیل خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ الحاج محمد عمران آسی چراہی صاحب آپ تشریف لے آئے نے۔ بڑی محبت نال تمام احباب اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ، بہت شکریہ، بیٹھ جاؤ۔ میں نے شروع میں آپ کو ایک جملہ بولا تھا کہ آخر میں مجھے پیغام دینا ہے درس کربلا، فلسفہ شہادت، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد، کیونکہ یہ محض یہ وہ بعض اوقات ہمارے ہاں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اس کو بیان کیا، اس کے بعد ہم نے سے وہ سبق کیا حاصل کیا۔ یزیدیوں نے ظلم کیے، یزیدیوں نے دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر امام علی مقام اور ان کے رفقا پر ظلم کیے، پھر تاریخ نے بتا دیا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ یزید 3 سال 6 ماہ کے اندر ذلت کی موت مارا گیا، شمر ذلت کی موت مارا گیا، ابن زیاد 10 محرم کا دن 6 یا 7 سال کے بعد پھر وہی دارالحکومت دارالامارت کوفہ کا وہی سر جہاں امام کا سر رکھا گیا تھا، لیکن جب ابن زیاد کا سر آیا نفلوں میں سانپ گھستا تھا، اس کا عذاب دکھایا گیا، ابن زیاد مارا گیا، سنان بن انس مارا گیا، خولی بن یزید ذلت کی موت مارا گیا۔ یہ یزیدی چن چن کے مارے گئے، عبرت کا نشان بنے، ان کا انجام دنیا کے سامنے، اور میرے امام اور ان کے رفقا اور شہداء ان کے سر شہیدان محبت کے ہیں، نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ امام علی مقام نے سجدے میں سر قربان کر کے ہمیں ایک پیغام و درس دے دیا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ آج آپ نے بھی کئی لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی بازار دربار یا کسی گلی کوچے میں لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح، 6 انگوٹھیاں، بڑے عجیب و غریب قسم کے حرکتیں کرتے، بھنگ پیتے، چرس پیتے، ڈی کے نعرے لگا کر کہ ہم علی کے ملنگ ہیں، نماز سے دور یا وہ شریعت سے دور، قرآن سے دور، شریعت کے احکام کا مذاق اڑانے والے، عورتوں سے بے پردگی کرنے والے، عجیب و غریب قسم کی شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے، یہ کہتے ہیں حسینی ملنگ ہے، ہم حسینیت کے راستے پہ چلنے والے۔ نہیں، حسینیت یہ چاہے وہ نماز قضا کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت شریعت کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، حسینیت نماز قضا کرنے کا نام نہیں، حسینیت شریعت کا مذاق اڑانے کا نام نہیں، حسینیت بھنگ اور چرس پینے کا نام نہیں ہے، حسینیت وعدہ خلافی کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے امام نے مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا معلی تک، عاشورہ کی صبح سے لے کر نیزے کی نوک تک امام نے بتایا حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حسینیت سجدوں سے پیار، حسینیت
नमाज से प्यार, हुसैनियत सच्चाई का नाम, हुसैनियत पाकिज़गी का नाम, हुसैनियत तकवे का नाम, हुसैनियत सब्र का नाम, हुसैनियत वफा का नाम, हुसैनियत हक का नाम, हुसैनियत खौफ खुदा का नाम, हुसैनियत शरीयत से प्यार का नाम, हुसैनियत इश्क रसूल का नाम, हुसैनियत वादे की पासदारी का नाम, हुसैनियत कुरान से प्यार जो नेज़े की नोक पर भी बंद ना हो, कुरान से प्यार का नाम, हुसैनियत बच्चे दीन पर कुर्बान कर देने का नाम, हुसैनियत मुस्तफा की शरीयत को नाफिज करने का नाम, हुसैनियत सजदों से प्यार का नाम। तो आओ आज इमाम अली मुकाम के आखिरी सजदे को सलाम पेश करके, इमाम के आखिरी सजदे को सलाम अकीदत पेश करके अपने साथ आज अज़्म करके चलना कि आज के बाद हम भी कभी नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। मैं, आप जानते हैं मैं नजराने का मुनकिर नहीं, लेकिन आप जानते हैं दावत इस्लामी वाले बयान करने के पैसे नहीं लेते, मुझे यहाँ आने के पैसे नहीं मिलने। मैं इतना सफर करके रोजे के साथ 3 दिन से मेडिसिन लेते हुए बुखार के आलम में आपके साथ बैठा जो जिक्र अहले बैत कर रहा हूँ, एक तो आपके मजमे और आपकी ये शान शौकत के साथ जिक्र अहले बैत करना, इसकी जो वो आपको दाद देना बनती है, लेकिन दूसरा मैं आप पूरे मजमे से इमाम के आखिरी सजदे को सलाम करवा के एक नियत लेके जाना चाहता हूँ, अपने मुसाफिर को नमाज का तोहफा दे के भेजना कि आज के बाद हम कभी नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। मेरे और आपके इमाम ने जंग की हालत में भी, बरसते तीरों में भी नमाज कज़ा नहीं होने दी। हम इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। हम नारे लगाने वाले ही नहीं, हम अमल करने वाले हुसैनी भी बनेंगे। इमाम ने यजीद के बारे में क्या फरमाया था कि वो बदबख्त, वो बैत के काबिल नहीं। क्यों? वो शराबी, वो ज़ानी, वो पलीत, वो अल्लाह की शरीयत को बदलने वाला, कुरान के अहकाम को छोड़ने वाला। तो आज हम शरीयत को नाफिज करने में, शरीयत पर अमल करवाने में अपना प्रैक्टिकल किरदार अदा करें। डिबेट करने, आर्गुमेंट देने से तब्दीली नहीं आएगी। वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकली फॉर द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने अमल के साथ इश्क रसूल को, साहब और अहले बैत की मोहब्बत को लेकर मैदान में उतरे। गली गली, कूचा कूचा, दुनिया भर के ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह इश्क रसूल के तराने गूंजे जाने लगे। नौजवान तौबा कर करके नमाजी बनने लगे, शरीयत पर चलने लगे, सुन्नतों के रास्ते पे आते चले गए। आप भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होकर अपने गाँव, अपने वो शहरों में मदनी काफिलों में सफर करें, देखी की दावत आम करें। हमने इंशाअल्लाह अपने बच्चे को नमाजी बनाना है, आशिक रसूल बनाना है। और इतना बड़ा मजमा, चेहरों पर याद हुसैन के आंसू छलक रहे हों, और इस रूहानियत वाली घड़ी में एक और हिम्मत बड़ी है सादात की मौजूदगी में, इमाम अली मुकाम की खून में रंगी हुई मुकद्दस दाढ़ी को सलाम पेश करके आज कोई ऐसा मजमे में से जाए कि जो इमाम की इस मुकद्दस दाढ़ी को सलाम पेश करके अपने चेहरे पर सुन्नत का नूर सजाने की नियत करे कि मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। और इमाम ने शराबी यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हम किसी शराबी की सोबत में नहीं बैठेंगे, ना शराब पिएंगे, ना शराबियों की सोबत में बैठेंगे। आज से शराब से पक्की नफरत, शराब खत्म। हम इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, उन्हीं के कदमों में हशर के तमन्नाई हैं, और महशर में उन्हीं के नाना जान की शफाअत के मुतमन्नी हैं। और हम बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि अपना बेड़ा पार है, क्योंकि हमको हसनैन करीमैन से प्यार है। अपना बेड़ा पार है, हमें हसनैन करीमैन से प्यार है। अल्लाह पाक हम सबकी मोहब्बत सलामत रखे और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इमाम अली मुकाम, इनके रुफका की शहादत का सदका अल्लाह पाक हमें जज्बा ईमानी अता फरमाए, हमारे मुआशरे को सुन्नतों के रास्ते पे चलाए, हमारी बहू बेटियों को सैयदा ज़ैनब की चादर का सदका अल्लाह पाक हया की चादर अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।